جس کے گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا جادو جنات بیماریاں تکلیفیں ناکامیاں نہ جاتی ہوں عاجز آ گیا ہو صرف 5 اللہ کے نام پڑھے اور تعداد کتنی پڑھنی ہے اس کی تعداد بھی بتاتا ہوں. جو بندہ صرف 7 بار کتنی بار یا 70 بار یا بے شمار اس کو پڑھے گا اس کی دکان بندھی ہوئی ہے سوچ لینا ذرا اس کا گھر بندھا ہوا ہے اس کی زندگی میں بندش ہے. شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے ذکر رحمت اللہ علیہ کے پاس بندہ آیا حضرت کسی نے ہمارے گھڑیال کو باندھ دیا ہے جو ٹن ٹن کرتا تھا نا گھڑیال پہلے وہ باندھ دیا ہے اور ایک بنگالی کی طرف تصور کیا کہ اس کو جادو بہت آتا ہے. حضرت نے فرمایا یہ میری پوسٹ پڑی ہے اکابر پر اعتماد اس میں دیکھ لینا کتاب کا حوالہ ہے مولانا یوسف مطالعہ رحمت اللہ علیہ کو فوت ہو گئے ان کا حوالہ ہے. فرمایا اس کو دیکھ کے یہ اعمال کرو. کچھ عرصے کے بعد ایک بندہ آیا حضرت شیخ کے پاس حضرت کسی نے لنگر خانے کا تندور باندھ دیا ہے تندور میں لکڑیاں ڈالتے ہیں دھواں چلتا ہے شعلہ نہیں آتا. حضرت نے فرمایا مٹی کے ڈھیلے کنکر فلاں چیز لے کے اس پہ دم کر کے تندور میں ڈالو تندور کھل گیا. اس لیے کہتا ہوں اپنے بڑوں کو پڑھیں اپنے بڑوں کو پڑھیں. ہمارے بڑوں نے ہمیں زندگی کی بہت ساری راہیں دی ہیں اور راہوں کی وجہ سے ہم بڑے بڑے شرک اور بدعت اور غیر اللہ سے بچ جائیں گے. جس کی دکان بندی ہوئی ہو جس کا گھر بندھا ہوا ہو اور کہتا ہے نیا گھر لیا ہے پر سکون نہیں پرانا گھر ہے اس کمرے سے کوئی آوازیں آتی ہیں یا یہاں سے کچھ ہوتا ہے یا میرے بچے ڈر جاتے ہیں یا گھر میں بے سکونی ہے گھر میں میاں آتا ہے تو لڑائی کا طوفان بیوی آتی ہے تو جھگڑے کا طوفان بچے آپس میں الجھتے ہیں ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں زندگی میں چین ختم ہو گیا یا کسی نے مجھ پہ وار کر دیا یا کوئی جادو جنات کسی نے بھیجا یا میرے اوپر جادو جنات کی بندشوں کی انتہا ہو گئی. اسے کہہ دیں چپ کر کے نا اللہ کے ان 5 ناموں کو زندگی کا حصہ بنا ان 5 ناموں کو. اب وہ 5 نام میرے ساتھ جذبے سے پڑھیں گے. میں چاہتا ہوں کیوں پڑھا رہا ہوں پتہ ہے کیوں پڑھا رہا ہوں آپ کو کہتے تھے آپ خود پڑھ لیتے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ماشاءاللہ سارے حضرات اگر کوئی پڑھے لکھا نہیں ہے تو ایک پل میں اس کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں اس لیے پڑھا رہا ہوں. کوئی مخلص کوئی نیک کوئی صادق کوئی امین کوئی سخی کوئی درویش کوئی رونے والا اللہ نے صفات لوگوں میں منتقل کی ہیں اور تقسیم کی ہیں. کسی کے اندر سجدے کا جذبہ کسی کے اندر خدمت کا جذبہ کسی کے اندر سخاوت کا جذبہ کوئی سچا عادل حاکم بیٹھا ہو کوئی سچا درویش بیٹھا ہو کسی ایک کی قبول ہوتی ہے تو سب کی قبول ہو جائے. اس لیے میں اجتماعی پڑھاتا ہوں تاکہ ہمیں قبولیت کے دروازے ملیں. آیت خالی جھولی لے کر جائیں گے انشاءاللہ بھری جھولیاں لے کر. وہ میں نہیں دوں گا میں تو خود منگتا فقیر میں تو خود منگتا فقیر. تیرے در کا جو بھی فقیر ہے تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی 2 جہاں کا امیر ہے. اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے گھر میں اگر بندش ہے مشکل ہے مسائل ہیں پریشانیاں ہیں ناکامیاں ہیں حالات کی سختیاں اور تلخیاں ہیں آپ کی فیکٹری میں نظر بد ہے آپ کو نظر بہت لگتی ہے آپ کے بچوں کو سب کا تصور کر لیں. کر لیا میں کہتا ہوں عجیب چیز ہے یہ بہت عجیب چیز. آئیں پھر گھر کا تصور نسلوں کا تصور کاروبار کا تصور اپنی ذات کا تصور. اچھا اس کا ایک اور فائدہ بھی سن لیں. جو چاہتا ہے نفس اور شیطان کی جنگ سے بچ جاؤں جو چاہتا ہے نظریں پاک رہیں جذبے پاک رہیں تنہائیاں پاک رہیں تعلق مع اللہ رہے جو چاہتا ہے ولایت کا تاجدار بن جاؤں جو چاہتا ہے قبر میں ایسے جاؤں جیسے کفن سفید ہے ایسے میرا دل بھی پاک اور سفید ہو جو چاہتا ہے مولا میرے اندر عیب ہے میرے اندر اے اللہ تو اپنی رام کی برکت سے نفس اور شیطان کی جنگ شیطان کی میں نہیں لڑ سکتا میں کمزور ہوں میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں
تو وہ میرے ساتھ پڑھے، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام۔ سبحان، یہ اللہ کے 5 نام ہیں، ایسی جناتی شیطانی چیزوں کو جکڑ کے رکھ۔ یہاں تک کہا کہ ایک بندہ مجھے ملا، خاص طور پہ یہ خواتین جو ہے نا، یہ بہت پاگل ہو کے، دیوانہ ہو کے پڑھتی ہیں۔ اور مائی اللہ کی نیک بندی تھی، اس کے گھر میں کوئی جنات، جادو، پریشانیاں، مسائل، اس نے جو اس کو سانسوں میں پڑھنا شروع کیا، دن رات ایک کر دیا، لمحہ لمحہ ایک کر دیا، کسی چیز کا انتظار نہیں کیا، بس ہر حالت میں پڑھا۔ کہا جنات سامنے آئے، کسی چیز نے ان کو رسوں سے، زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں تجھے اللہ کا واسطہ دیتے ہیں یہ نہ پڑھ، یہ نہ پڑھ۔ میں نے کہا تم ان کو اللہ کا واسطہ دو کہ ہم یہ پڑھیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔ جو بندہ اس درود پاک کو اب اس کے فائدے سنیں، اب وہ جو درود پاک ہے وہ درود پاک بھی آپ سن لیں اور اس کے فائدے بھی سن لیں۔ اس درود پاک کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ روز معاشرہ اس کو پڑھنے والے شخص کا میرے کملی حالے کے ہاں وہ مقام ہوگا جو حضرت بلال کا مقام ہے۔ صرف جمعے کی نماز کے بعد 11 بار پڑھنا ہے، اور یہ اس کا پہلا فائدہ ہے۔ کتنی بار؟ کتنی بار؟ کتنی بار؟ 11 بار۔ اچھا، اب دوسرا فائدہ سنیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس درود پاک کو پڑھے گا، اس کا چہرہ روز معاشر اور زندگی میں کبھی مسک نہیں ہوگا، سیاہ نہیں ہوگا، خنزیر اور بندر نہیں بنے، اس کا چہرہ مسک نہیں ہوگا، سیاہ نہیں ہوگا، خنزیر اور بندر نہیں بنے۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے جو اس کو پڑھے گا فرشتے اس کو محبت سے، اکرام سے پیش آئیں گے، اور موت کے وقت اس کے فرشتے اس کے خود کام آئیں گے، سختی نہیں کریں گے، خود کام آئیں گے۔ بڑی گہری بات ہے، موت کے وقت فرشتے خود اس کے کام آئیں گے۔ چوتھا فائدہ اس درود پاک کی پڑھنے والے کو کیا ہے؟ اس کو وہ آنکھوں کی وہ روشنی ملے گی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی۔ وہ کیسے؟ عمر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، میلوں میلوں اور میلوں دور حضرت ساریہ، ایک کملی والے کے غلام صحابی ہیں، اور وہ غزوے پہ گئے ہوئے تھے، اور دشمن پیچھے سے اچانک حملہ کر رہا تھا اور ان کو پتہ نہیں تھا، اور حضرت عمر نے خطبے میں کھڑے ہو کے وہیں سے کہا ساریہ الجبل، ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے خیال کرنا، دشمن حملہ کر رہا۔ حضرت ساریہ آئے تو وہی لمحہ، وہی وقت، وہی ساتھ، وہی کھڑی بتائی، اور فرمایا کہ میرے پاس حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ کی آواز آئی تھی، اور عمر نے فرمایا تھا ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے خیال کر، اور میں نے خیال کیا تو دشمن شب خون مار رہا تھا، اچانک حملہ کر رہا تھا، اور میں نے وہ بس سنتے ہی اس طرف کیا تو دشمن ناکام ہو گیا۔ اس کو وہ آنکھیں ملیں گی جو حضرت عمر کو ملی تھی۔ کتنی دفعہ پڑھنے سے؟ 11 بار پڑھنے۔ اب اگلی سنیں، 5واں فائدہ، اللہ کریم اس کی نظروں سے کائنات کے پردے ہٹا دیں گے۔ جب اس کی نظروں سے کائنات کے پردے ہٹ جائیں گے، زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، فرشتے، جنات، سب چیزیں نظر آئیں گی۔ اللہ جس کے سامنے چاہے پردے ہٹا دے، جس سے چاہے پردے دے دے۔ کائنات کے پردے ہٹ جائیں گے، کشف کی دنیا میں لے، کشف کی دنیا میں کتنے بے شمار لوگ ہیں جو قبرستان میں جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، قبر والوں کے حالات اور قبر والوں کے واقعات ان کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ ہر قبر بول رہی ہوتی ہے، ہر میت بول رہا ہوتا ہے، واقعات کھلتے ہیں، واقعات کھلتے ہیں۔
ایک بزرگ تھے, انہوں نے اللہ سے کہا مولا اب مجھ سے کشف ہٹا لے, پردے مجھ میں واپس دے دے, مجھ سے بس میری ہو گئی ہے. غسل کا پانی دیکھتا ہوں تو جو بندہ غسل کا پانی بہ رہا, اس غسل کے پانی میں اس کی خطائیں اور جرم بہتے جا رہے ہیں, میں وہ دیکھ رہا ہوں. وضو کر رہا تو ہاتھوں سے وہ چیز دھلتی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اور یا اللہ مجھے تکلیف ہوتی ہے, اور یا اللہ روٹی کھاتا ہوں تو اس کا ذکر ہے, اب ذکر کرنے والی روٹی کو دل نہیں چاہتا کھاتا ہوں, اللہ مجھ سے پردے واپس دے دے, مجھے پردے بس ہٹے ہوئے پردے واپس دے دے. چھٹا فائدہ یہ ہے کہ کشف کی صلاحیتیں اللہ اس کو عطا کریں گے, اور کشف دل کی دنیا کو جاننا, قبر کی دنیا کو جاننا, پرندوں کو بولیوں کو جاننا, پرندوں کی حرکات سکنات کو جاننا, پرندوں کی دنیا کو جاننا, جانوروں کی دنیا کو جاننا, جانوروں کے نظام کو جاننا, کیونکہ ہر پرندہ ہر جانور جو بولتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. فرشتہ شیر جو ہے حتیٰ کہ جو دھاڑتا ہے تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہی کرتا ہے. یہ صلاحیتیں ملیں گی. اور ساتواں فائدہ اس کو یہ ہوگا, اللہ اسے اپنا دوست بنائے گا اور اس کا نام اس ویڈیو سدا کو لائک رہے اور گا. شیئر کریں. اب کریے اللہ اس کو دوست بنا لے گا. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں, ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں, سرشار رہوں, اور ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے, اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں, خانہ دل آباد رہے. نظر سے اپنی سب کو گرا دوں, فقط تجھ سے فریاد رہے. اور نواں فائدہ, آٹھواں فائدہ یہ ہے, دنیا والوں کی نظروں میں اللہ اس کو بلند مقام دے گا. دنیا والوں کی نظروں میں اللہ اس کو عظیم گریٹ کر دے, اور دنیا میں اس کی عزت وقار شان و شوکت ہوگی, اور دنیا میں اس کا مرتبہ ہوگا, اس کی بلندی ہوگی, سر بلندی ہوگی. اور نواں فائدہ اس کا یہ ہے, اس کی نظریں وہ دیکھیں گی جو کوئی دیکھ نہ سکے گا, وہ ملے گا جو کسی کو ملا نہیں. اب بتائیں, اس کی نظریں وہ دیکھیں گی جو کوئی نہیں دیکھ سکتا, اور اس کو وہ ملے گا جو کسی کو نہیں ملا. وہ دیکھیں گی جو کوئی نہیں دیکھ سکا, اور وہ ملا جو کسی کو نہ ملا. اور 10واں فائدہ یہ ہے, دل اور جسم کی آنکھیں کھل جائیں. اور 11واں فائدہ یہ ہے کہ اس کے دل کا برتن وسیع ہوگا, اللہ اس کے دل کی تمام تاریکیاں مٹا کے اس کے دل کو روشن منور کر دیں. اور 12واں فائدہ یہ ہے, اللہ اسے مخلصین میں اٹھائے گا. مخلصین علی الدین, اللہ مخلصین میں اٹھائے گا. اور بتائیں مخلصین کون ہوں گے؟ مخلصین میرے کملی والے کے یاد ہوں گے, مخلصین آل بیت ہوں گے, مخلصین بڑی بڑی اولیاء, بڑی بڑی ہستیاں, اللہ کے درویش ہوں گے. یہ ہوں گے جو قیامت کے دن اٹھیں گے. جو بندہ جمعے کی نماز کے بعد صرف 11 بار یہ درود پاک پڑھے گا, اللہ اسے مخلصین میں اٹھائیں گے. اور 13واں فائدہ, اس درود پاک پڑھنے والی کی زبان میں اللہ وہ تاثیر دے گا, جو بولے گا اللہ وہ کر دے گا. جو بولے گا اللہ وہ ہاں. اور 14واں فائدہ, اللہ اس کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور کر کے اسے صحت عطا فرمائے. یہ جو بعض مجازیب ہوتے ہیں, اللہ کے ولی ہوتے ہیں, غوث, قطب, ابدال, قلندر, نقیب, نجیب, ابرار, اور اللہ کی خاص ہستیاں, نیک, یہ جو ہوتے ہیں یہ منہ سے بولتے ہیں اور ہو جاتا ہے. بولوں میں وہ زندگی آتی ہے, بولوں میں وہ تاثیر آتی ہے, بولوں میں وہ کائنات آتی ہے, وہ چیز ہوتی ہے. صرف 11 دفعہ پڑھ لیں, تاثیر مل جاتی ہے. ایک صاحب سیاسی آدمی ہیں, مشہور ہیں, مجھ سے کہنے لگے, میرے ایک پیر صاحب تھے, انہوں نے مجھے ایک وظیفہ دیا تھا, میں جو بولتا تھا میری بات مان لیتے تھے. کہنے لگا ایک بات پہ ایک دفعہ
ایک سیاسی آدمی گزرا ہے حفیظ پیرزادہ، کہنے لگے کوثر نیازی تھا، حفیظ پیرزادہ تھا، بختیار وہ ایک ہو تھا، یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل تھا، اور بھٹو تھا، شاید سارے ہی فوت ہو گئے یا کوئی زندہ ہو۔ کہنے لگے یہ بیٹھے تھے، ایک چیز پہ بحث ہو رہی تھی اور کوئی چیز فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ کہنے لگا میں نے وہ وظیفہ پڑھا اور جا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا کیا خیال ہے، ایسا نہ ہو جائے سارے میرا منہ دیکھیں کہ تو نے تو میں مسئلہ حل کر دیا، تیری بات ٹھیک ہے۔ کہنے لگا اس کے بعد کوئی بھی بات ہوتی تھی میں کہتا تھا میری مان لیتے تھے، یہ وظیفہ ہے۔ کہنے لگے جب سے پیر صاحب گئے ہیں مجھ سے وظیفہ بھی ساتھ لے لیا، مرنے سے پہلے کہنے لگے ادھر آ، کہنے لگے وظیفہ میں تجھ سے ساتھ لیتا ہوں، میرے مرنے کے بعد تجھے میں وظیفہ نہیں دیتا، اجازت لے لی، وظیفہ لے لیا، اب وظیفہ پڑھتا ہوں وہ فائدہ نہیں ہوتا، آپ اجازت دے دیں اس وظیفے کی۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں ہر خیر کے لیے تجھے اجازت دے رہا ہوں، لفظ میں نے کیا کہا، ہر خیر کے لیے تجھے اجازت دے رہا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد ملا، کہنے لگا وہ 100% تاثیر ہے۔ میں نے کہا میں نے اپنے جتنے بھی مخلصین ہیں انہیں جو وظائف کی اجازت ہے اپنی زندگی تک نہیں، زندگی کے بعد بھی اجازتیں دی ہوئی ہیں، زندگی کے بعد بھی اجازتیں دی ہوئی ہیں۔ اور اس کا 15واں فائدہ ہے اللہ اس کی روزی کی تنگی کو دور فرما کر غیب کی روزی اسے عطا فرمائے گا۔ غیب کی روزی، غیب کی روزی، ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان ہی نہیں ہوگا، خیال ہی نہیں ہوگا، تصور ہی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے ہی مل سکتا ہے۔ ایک صحابی سخت پریشان تھے رزق کے معاملے میں، بہت زیادہ اعمال کیے، صلاۃ الحاجت نفل اعمال کرتے کرتے حاجت کرنے گئے تو ایک چوہا آیا، اس نے ایک سکہ اٹھایا، بل میں سے باہر نکالا، آ کے رکھ کے گیا۔ یہ بیٹھ گئے دیکھو پھر کیا ہوتا ہے، پھر آیا، پھر ایک سکہ نکالا، اشرفی نکالی، پھر آ کے باہر رکھ گیا۔ اب چوہا آتا گیا باہر رکھتا گیا، آتا گیا باہر رکھتا گیا۔ انہوں نے جتنے بھی اللہ سے مانگے تھے اتنے رکھ کے اس کے بعد غائب ہو گیا، پھر نہیں آیا۔ انہوں نے اٹھائے اشرفیاں گنی تو وہ گنی، خیال آیا کہ یہ تو چوہے کا ہے، کہا نہیں میرا ہے، چوہے کا کیا تعلق ہے، یہ تو میرا حصہ ہے۔ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی اس کا رزق دے، اور کہا کہ مولا واقعی تو غیبی رزق دیتا ہے اور ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ چوہے کے بل سے بھی مجھے اشرفیاں ملیں گی؟ کون گمان کر سکتا ہے چوہے کے بل سے اشرفیاں ملیں؟ کوئی گمان کر سکتا ہے؟ اسے کہتے ہیں غیبی رزق، ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان نہیں، جہاں سے خیال نہیں، جہاں تصور ہی نہیں، ایسی جگہ سے رزق، خیال نہیں، گمان نہیں، تصور ہی نہیں، ایسی جگہ سے رزق ملے گا۔ اب کتنا فائدہ ہو گیا؟ 15 ہو گئے، 17 فائدے ہیں اس۔ 16واں فائدہ اس کا یہ ہے اللہ پاک اس درود کے پڑھنے والے کو ایسی نعمت عطا فرمائیں گے جو دنیا کے ولی قطب ابدال غوث قلندر بڑے بڑے اولیاء اس نعمت کو مانگتے آئے اور کوشش کرتے آئے، اللہ اس کو وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور ان میں سب سے بڑی نعمت ایک اور بھی ہے جہاں روحانیت، ولایت، تقوی، اللہ کا تعلق ہے، اور ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے ولی کو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مکان دکھا دیتا ہے، اور ایک نعمت یہ بھی ہے اللہ اپنے ولیوں کی نسلوں کو پالتا ہے، جیسے گدی نشین درباروں کے مجاوروں کی نسلیں پل رہی ہیں۔ جتنی مہنگائیاں آ جائیں، جتنی دنیا آ جائے، جتنا کچھ آ جائے، انہیں کوئی نسلوں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی مرے باویں جیویں مما والی ڈھول پتا سے پیوے، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ پاک اس کو وہ عطا فرمائیں گے جو بڑی بڑی ہستیوں کو ملا، اور یہ اللہ پاک اس حالت میں موت دیں گے کہ اللہ اس کے دل کو سیاہیاں ختم کر کے، گندگیاں ختم کر کے، حتیٰ کہ بری عادات اور تنہائیوں کے عیب، گناہ، بدبختی، شقاوت صاف کر کے اللہ پاک اسے اپنے پاس اس وقت تک نہیں بلائیں گے جب تک کہ یہ صفائیاں نہیں ہوں گی۔ اللہ اسے اپنے پاس اس حالت میں بلائیں گے
کہ وہ پاک اور صاف اور نور اور روحانی اور نورانی ہوگا. اور اس کا آخری فائدہ یہ ہے، اس کی برکت سے اللہ رزق کے غیبی روحانی عطا فرمائیں گے اور جسمانی عطا فرمائیں گے. رزق کے غیبی روحانی اور جسمانی، بہت بڑی گہری بات ہے. ایسی جگہ عطا فرمائیں گے. اب وہ درود پاک سنیں اور مختصر تر. کون سا درود پاک ہے؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. آپ میرے ہر درس میں سنتے ہیں، سنتے ہیں، اور میرے خیال میں آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا. اتنی دفعہ سنا ہے کہ یاد بھی ہو گیا. اتنی دفعہ سنا ہے کہ یاد بھی ہو گیا. یہ ہے صرف جمعے کی نماز کے بعد اس کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ اب میں پڑھتا ہوں، آپ گھڑی دیکھیں اس میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. 10 سیکنڈ لگے تو 11 دفعہ پڑھنے سے 110 سیکنڈ ہے. ایسے 101 منٹ 10 سیکنڈ. 1 منٹ ایسے 2 منٹ. اب بولیں 2 منٹ. ہم عموماً کہتے ہیں بس 2 منٹ میں آیا. 2 منٹ 2 منٹ 2 منٹ 2 منٹ کہتے ہیں نا. ہم ہماری زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے 2 منٹ. 2 منٹ کے اندر کام ہو گیا اللہ کی مہربانی. 2 منٹ. اب بولو اگر یہ کوئی بندہ صرف 2 منٹ کا یہ لفظ یاد کر لے اور جمعے کے بعد صرف 2 منٹ کے لیے بیٹھ کے اس کو 11 دفعہ پڑھ لے، کمال ہی کمال ہے. تو زندگی کے ہر نظام میں ناکام ہو چکا ہے شخص. باتیں میں کر رہا تھا، مجھے کہنے لگے ساری باتیں چھوڑ، سب کچھ میرے پاس ہے، کوئی ایسا نظام دے جس سے مجھے برکت کا کوئی ذرہ مل جائے اور مجھے برکت مل جائے. مجھے بڑے عرصے کے بعد احساس ہوا کہ برکت کچھ ہوتی ہے، اور برکت کر کسی کو مل جائے اس کی نسلیں آباد اور شاد ہوتی ہے. اور برکت اگر کسی کے گھر آ جائے تو اس کا مٹی سونا ہو جاتا ہے اور اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. برکت کہنے لگا چھوڑ ساری باتیں، مجھے کوئی برکت دے دے کہیں سے اور برکت مل جائے، میرا کام بن جائے.